یہ آپ کے ذہن نشین اہل تشیع کے بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے، لیکن آج بے حیائی ڈٹھائی کا دور ہے۔ تقریباً کوئی 3 سال 2.5 سال پہلے قبل لاہور میں پریس کانفرنس، ہم حضور کی ایک بیٹی مانتے، 3 کو نہیں مانتے، ایک بیٹی مانتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یار وہ بھی سارے مسلمان ہی ہیں نا۔ نہیں میرے بھائی، حضور کی 4 بیٹیاں، نام بھی سنے، نام یاد رکھے، خاندان کے دوسروں کی بیٹیوں کے نام یاد رکھنے والوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں حضور کی بیٹیوں کے بھی نام یاد رکھو، آپ کو آنے چاہیے۔ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پوری امت اتفاق ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام سب سے بلند و بالا ہے۔ حضور کے 3 بیٹے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم اور حضور کی 4 بیٹیاں سیدہ خدیجہ کے بدن سے، ایک بیٹا دوسری آپ کی لوڈی اس کے بدن سے۔ سمجھ آگئی میری بات؟ سبحان اللہ۔ حضور نے 4 بیٹیوں کی شادی کی اور تینوں بیٹے بچپن میں ان کا وصال ہو گیا۔ 3 بیٹیاں حضور کی زندگی میں فوت ہو گئی، آیت مباہلہ سے پہلے فوت ہو گئی، اور حضور کی آخری بیٹی حضور کے وصال کے 6 ماہ بعد حضور کے فرمان کے مطابق سب سے پہلے تو مجھے ملنے والی ہوگی، ان کا وصال ہوا۔ سب سے جامع بات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں دشمن تھے، وہ ظالم کہتے ہیں دشمن تھے، معاذ اللہ صدیق اکبر ابن خطاب ان کے گھرانے والے، یہاں ذرا غور کریں، آپ نے کیا خوب کہا ہے، فرماتے ہیں صورت میں، سیرت میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بات کرنے میں جو سب سے زیادہ قریب تھی حضور کی، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے سلام اللہ علیہ۔ شرم و حیا کا پتلا، اعلیٰ اخلاق کے مالکہ، حضرت سلمان فارسی جاتے ہیں، مجھے حضور نے بھیجا تو میں نے کیا دیکھا، سیدہ گرمی کے موسم میں بچوں کا جھولا بھی جھلا رہی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہے۔ دور بدل گیا، چینل لگے ہوئے ہیں، بازو ہاف ہے، اوپر کا بٹن کھلا ہوا ہے، بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے، ساری نظریں وہاں ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ ڈاکو تو بن سکتا ہے، فرید الدین نہیں بن سکتا، یہ سلطان باہو نہیں بن سکتا، یہ صلاح الدین ایوبی نہیں بن سکتا، یہ داتا اجمیری نہیں بن سکتا، یہ خواجہ اجمیری نہیں بن سکتا، یہ عالم دین نہیں بن سکتا۔ یہ جو بڑے لوگ تھے جب ماں کے پیٹ میں تھے تو لقمہ حرام استعمال نہیں کیا، چھوٹی سے چھوٹی چیز جس میں شک تھا وہ بھی استعمال نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے میں گئی تو میں نے کیا دیکھا، میں نے دروازے سے جھانک کے دیکھا، سیدہ سوئی ہوئی ہے مصلی پہ، چکی بھی چل رہی ہے اور حسنین کریمین کا جھولا بھی جھلایا جا رہا ہے، اور یہ قرآن ایسا انہوں نے لوری میں سنایا، پوری امت کو علم ہے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں سر تھا نیزے پہ اور وجود تھا کربلا کے میدان میں، اور کوفہ کے بازار میں قرآن کی آواز ان کی زبان مبارک سے آ رہی تھی اور بتا رہے تھے ہم اس مقام پہ پہنچنے کے بعد جسم ادھر ہے، ہم زندہ بھی ہیں اور ہم قرآن والے بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان اہل بیت اطہار، یہ ماں کے اثرات ہیں۔ پھر میرے بھائیوں ذرا آپ تھوڑا سا غور فرمائیں،
रहमत आलम की ये साहबजादी शर्मो हया कमाल दर्जे का, सीरतन सूरतन हुजूर से मुशाबहत, अखलाक इंतहाई आला। आज माएँ बच्चों को न जाने क्या सिखाती है, बाप अपने बच्चों को न जाने क्या सिखाते हैं। याद रखें, मां को ज्यादा कुर्ब होता है औलाद से। 9 माह पेट में रखे तो मां रखे, सीने का दूध पिलाए तो मां ही पिलाए। मां, याद रखें, याद रखें, कभी अच्छी घटिया माएं अच्छे बेटे नहीं दे सकती। भी खराब जमीन हो अच्छी फसल नहीं दे सकती। और ये जो जमाने ने देखा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये खवातीन भला कब जमाने को अच्छी औलाद दे सकती है? ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इनका इस्लाम से दूर का भी वास्ता नहीं है। यूरोप की फंडिंग पर मुसलमानों की खवातीन को बेहया बना रही है, मुसलमानों की खवातीन को बेहया बना रही है। और सैयदा फातिमा ज़हरा के मुताल्लिक जो अल्लामा इकबाल ने कहा, बड़े खूब कलाम लिखा, खूब कलाम लिखा। एक शेर आप भी सुने, जरा गौर से सुने। आप फरमाते, बतूले बाश, बतूले बाश व पिन्हासो अज़ी असर। कहते हैं बतूल बन जा और जमाने की नजरों से छुप जा। तेरा क्या काम बाजार में आने का, तेरा क्या काम मुजरा करने का, तेरा क्या काम बल सवर के बारात का इस्तेकबाल करने का। शायद कि उतर जाए तुम्हारे दिल में मेरी बात। फरमाते हैं बतूल बन जा और जमाने की नजरों से ओझल हो जा, छुप जा कि दर आगोश शब्बीरी बगीरी, ताकि तेरी को आगोश में फिर शब्बीर इमाम हुसैन आए। इमाम हुसैन का लक़ब एक शब्बीर भी है, याद रखना, कि फिर तेरी गोद में जब तू जमाने की नजरों से छुप जाएगी, तू बाजार की जीनत नहीं बनेगी, तू होटल की जीनत नहीं बनेगी, तू मुजरा नहीं करेगी, तू मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं कहेगी। तेरे अंदर हया कमाल दर्जे का होगा, तेरा लिबास आला किस्म का होगा जिसमें कमाल हया नजर आता है। फिर तेरी गोद होगी और तेरी गोद में शब्बीर जैसा बेटा होगा। तो इन खवातीन का जो आपने मुजाहरा देखा, अल्लाह मेरी औलाद को भी शर्म हया अता फरमाए, आपकी औलाद को भी शर्म हया अता फरमाए। अभी तक तो मेरे घर में टीवी शीवी नहीं है, अभी तक तो वैसे मैं हालात से वाकिफ रहता हूं। तो शर्म हया हम कहां, यूरोप देख के इसी इन बातों को देख के खुश होता है, ठीक है। वो हमारी खवातीन को घर से निकाल के हमारा मुआशरा तबाह करके, शर्म हया खत्म करके, उसने पूरी दुनिया से यही शर्म हया खत्म किया है। अब उसे डर नहीं है सऊदीया से, अरब कंट्री से, मुसलमानों से डर नहीं है। जिहाद तो तब होगी है जब गैरत हो, उसने गैरत तो छीन ली है। काश कि मेरी बात तुम्हें समझ आ जाए। उसने मुसलमानों की गैरत को छीन लिया है। भाई आपके एटम बम बड़ी चीज है, एटम बम से बढ़कर चीज जो है मैं आपको बता रहा हूं, जो ईमान की गैरत है, जो ईमान की गैरत है, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर गैरत नहीं है तो बम कैसे चलाएंगे? उसने गैरत छीन ली है। अब देख लीजिए सारा अरब कंट्री के अंदर, मक्का मुकरमा में, मैं अपने उलमा और मशाइख को खिराज अकीदत पेश करता हूं, उन सुन्नी उलमा मशाइख को जो सऊदीया के मुखालिफ थे, बरमला कहते थे ये जालिम है, मत समझो इनके हाथ में, इनके कब्जे में मक्का मुकरमा है, मस्जिद नबवी है, वो सही कहते थे। और कितने हमारे उलमा कहते थे वहां नमाज़ें जायज़ नहीं उनके पीछे, वो सही कहते थे। आज देख लीजिए हुजूर ने खुद हुदूद बंदी फरमाई। ये एरिया मक्का मुकरमा का, ये मदीना मुनव्वरा का ये हरम है,
حرمین کہا جاتا ہے، یہاں سے آگے داخلہ بند ہے۔ میں نے جتنی مرتبہ کیا میں نے بورڈ دیکھے ویزا پہ، عربی میں، انگلش میں، یہ 2-3 زبانوں میں بورڈ موجود تھے، یہاں سے داخلہ بند ہے۔ اب بورڈ اتار لیے گئے ہیں۔ پچھلے دنوں انڈیا کے ایک عورت اور اس کے ساتھ پورا قافلہ تھا، وہ حرم شریف میں گئے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ ختم ہو گئی غیرت، ختم ہو گئی غیرت۔ بھائی عمران صاحب بتا رہے تھے کہ وہابی ان کو بڑی فنڈنگ، کروڑوں اربوں روپے ان کی بڑی مساجد مدارس وہابیوں کو خاص کر، ویسے دوسرے دیوبندیوں کی فنڈنگ ہے لیکن وہابیوں کو بہت زیادہ، یہ ایسے اٹھے ہیں۔ اس کے پیچھے ساری فنڈنگ سعودیہ کی تھی، سعودیہ کی تھی۔ اور آج بھی چینل پہ وہابی کہہ رہا تھا حضور کے دور میں یہودی عیسائی نہیں آئے مسجد نبوی میں۔ میرے بھائیوں ابتدائی دور تھا، پھر حضور نے روک دیا، اخرج اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، عرب کے جزیرہ سے یہودیوں کو نکال دو، عیسائیوں کو نکال دو۔ 14 صدیوں کے بعد وہ ریالوں پہ پلنے والا ملا کہہ رہا تھا، خبیث ملا، جو حضور کے زمانے میں نہیں آئے تھے یہودی عیسائی، بھئی ابتدائی دور تھا، اجازت تھی ملاقات کی، آنے جانے کی، پھر حضور نے روک دیا۔ حضور نے حج کے موقع پر جب سیدنا صدیق امیر حج تھے، حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا کہ 2 اعلان کر کے آؤ۔ بڑے اعلان کیا تھے؟ آج کے بعد کوئی کافر مشرک ننگے بدر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، اور دوسرا اعلان یہی تھا کہ آج کے بعد کوئی کافر مشرک یہاں داخل نہیں ہوگا۔ مولوی ریالوں کی وجہ سے اندھا ہو گیا، دین دشمن ہو گیا، اسے حدیث کی سمجھ نہ آئی۔ تو میرے بھائیوں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، گاڑی پہ آپ کپڑا ڈال رہے ہیں، آپ کی بیوی کی کوئی عزت نہیں ہے، آپ کی بیٹی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ آپ گاڑی پہ اس پہ مٹی نہ پڑے، اس پہ گرد نہ پڑے، آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو اس پہ کپڑا ڈال رہے ہیں۔ بھئی یہ تو لاکھوں کی، میں کہتا ہوں کروڑوں کی گاڑی ہو، کیا آپ کی بیوی بیٹی کی عزت سے زیادہ اس کی عزت ہے؟ میں آپ کے دل پہ دستک دے رہا ہوں، میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہوں۔ آپ کی بیوی کی عزت ہے، آپ کی ماں کی عزت ہے، آپ کی بہن کی عزت ہے۔ آپ کی بیوی بیٹیاں بہنیں اس نہیں ہے کہ آپ رات کے سامنے بنا سوار کے کھڑا کر دے، نہیں ہے۔ اس لیے غیرت نہیں ہے۔ میں آپ کو اور جو باتیں ہیں، بھائی لیاقت صاحب پہلے نکاح ان کی بیٹی کا تھا، میرے اعلان کے بعد میں نے کئی جگہ تذکرہ کیا، جو اچھی بات ہے میں تذکرہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ان کی بیٹی کا نکاح تھا، میں نے دونوں بیٹے حافظ صاحب اس وقت بھیجا، میں نے کہا جا کے کہو کہ اگر ارادہ ہے کہ مفتی صاحب نکاح پڑھائیں تو پھر یہ دونوں کام نہیں کرنے، میرے حال میں گانے بھی نہیں چلنے چاہیے اور عورتیں استقبال نہ کریں۔ انہوں نے کہا جی ایسے ہی ہوگا، اور پھر انہوں نے ایسے کیا۔ کبھی آپ تھوڑا سا غور کر لیں، ہم جو جناباً پہلوان کی کلا فتح کرنے جا رہے ہیں، پٹاخے چلا رہے ہیں، ڈھول باجے بجا رہے ہیں جناباً، کتنا، کبھی آپ غور تو کریں، جس کی بیٹی لینے کے لیے ہم اتنا اس انداز سے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے جو رات گزری ہے اس کی ماں نے کیسے گزاری، اس کے باپ نے کیسے گزاری رات، کتنی مرتبہ اٹھ کے روئے ہوں گے جوان بیٹی کو بھیج رہے ہیں۔ سوچیے ضرور ذرا۔ تو میرے بھائیوں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ دیکھیں ذرا ان کا کردار دیکھیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ آخری وقت ہے، حضرت اسماء بنت امیس، یہ ظالم کہتے ہیں کہ وہ تو کافر تھے، معاذ اللہ، دشمنی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی گھر والی حضرت اسماء بنت امیس، نام ذہن نشین کرے، آئی، سیدہ پریشان بیٹھی ہے۔ بیٹی کیوں پریشان ہو؟ کہا
موت تو قریب ہے, کیا میرے جنازہ بھی ایسے لے جائیں گے جیسے مردوں کا جنازہ لوگ لے کے جاتے ہیں؟ بھی اللہ کریم نے جسم کی وضع قطع بنائی ہے, تو جیسے جنازہ مجھے, کیا میرا جنازہ بھی ایسے ہوگا؟ آخری باتیں میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ, حضرت ابو بکر صدیق کی گھر والی, یمن میں میں نے دیکھا ہے, اس وقت روئے زمین پر یمن میں ایک اچھی عادت تھی کہ عورتوں کی چارپائی, میت والی چارپائی پہ اوپر چھڑیاں ڈال دی جاتی اور اوپر چادر ڈال دی جاتی. اب پتہ نہیں ہے نیچے کون ہے کون نہیں ہے, خیمہ بن گیا نا ایسے, اوپر چادر ڈال, چھڑیے نیچے میت, پھر چھڑیے باندھ دی جاتی, اوپر چادر ڈال دی جاتی. تو آپ نے فرمایا یہ کام آپ نے کرنا ہے. اور میرے بھائیوں, امت کی عظیم خاتون کی میں سیرت بتا رہا ہوں جو اس وقت بھی چاہتی ہے کہ میرا شرم و حیا برقرار رہے. ایک بات. دوسرا کہا میرا جنازہ رات کو لے کے چلنا. میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں, مرد کا جنازہ دل کو لے کے جانا افضل ہے, اور عورت کا وہ ماں کی صورت میں ہو, بیوی کی صورت میں ہو, بیٹی بہن کی صورت میں ہو, اس کو رات کا جنازہ لے کے جانا. اور یہ بھی یاد رکھنا, سیدہ نے فرمایا میرا اعلان نہیں کرنا, کم لوگوں, اور آپ کے جنازے اعلان وصیت جو کی گئی, جنازہ رات کو ہوا ہے, رات کے اندھیرے میں لے جائیں گے, اس میں شرم و حیا ہے, پردہ ہے. اور پھر آج ہم عمر گزر گئی سمجھاتے ہوئے, ایک آپ بھی بڑے عجیب دل کے مالک ہیں کہ آپ ہر نتھو بھتو خیرے کی بات, ہر جھوٹے سیاستدان کی بات آپ کے ذہن نشین بیٹھ گئی ہے. آپ کو اپنے عالم دین کی بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ مسئلہ سنیں غور سے سبھی احباب, توجہ کے ساتھ. عورت کی جب میت قبر میں اتارنی ہو, پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میاں کندھا نہیں دے سکتا, چہرہ بھی نہیں دے سکتا. نہ دیکھنا تقوی ہے. مرد اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے, کندھا ایک کیا 10 مرتبہ بیوی کی چارپائی کو کندھا مرد دے سکتا ہے. اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جب لوگ قبر میں عورت کو اتارا جائے تو اس کا والد ہو, اس کی اولاد ہو, اس کے بھائی ہوں, اس کے چچا ماموں ہوں, جس کے ساتھ اس عورت کا نکاح حرام ہے, وہ قریب لوگ کھڑے ہوں, آپ سب کھڑے ہوتے ہیں. اگر والد نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, چچا ماموں نہیں ہے, تو اس عورت کا خامد آپ تو کہتے ہیں جی چہرہ دیکھنا حرام ہے, کندھا دینا حرام ہے. پتہ نہیں کس جاہل نے مسئلہ آپ کو سکھا دیا. عورت کو کوئی دوسرا اگر نہیں ہے تو خامد قبر میں اتار بھی سکتا ہے. تو میرے بھائیوں, آج آپ بھی کوشش کریں اپنی خواتین کو شرم و حیا کا تھوڑا سا سبق دیں. یہ شادی بیاہ پہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اسلام دشمنی ہے, یہ دین دشمنی ہے, یہ بے حیائی انتہا درجے کی ہے. اس سے بڑی بے حیائی اور کوئی نہیں ہے. جو کہہ رہی تھی میرا جسم میری مرضی, وہ بھی عذاب تھی, اور ہم اپنی خواتین کو بنا سنوار کے سب کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں, یہ بھی حیا کے خلاف ہے. ادھر دیکھو, میری بات مان لو, خدا کی قسم میری عزت میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر آپ کی بیٹی بیوی بہن کی عزت محفوظ ہوگی میرے ہاتھ باندھنے سے آپ کے سامنے, تو اللہ کی قسم میری عزت میں اضافہ ہوگا. چھوڑ دو یہ کام, چھوڑ دو یہ کام. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہوگا. آمین.